محرم ہے سیدھا، پھر سر نیزے پہ چڑھائے جاتے ہیں اور بھول کر نہیں، شعور کے ساتھ، اپنی پوری آگہی کے ساتھ، پوری واقفیت کے ساتھ، پورے نالج کے ساتھ. یہ نہیں کہ رات کو کوئی آیا وہ سر نہیں، پوری اپنی ہمت کے ساتھ سر کے نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے. جان قربان کی جاتی ہے مگر ایمان بچایا جاتا ہے. سو جان بچانے والا کسی کی وہ افضل ہوا یا ایمان بچانے والا افضل ہوا؟ بولیے، ایمان بچانے والا افضل ہوا. لیکن اس فضیلت کی طرف آج بدقسمتی سے ہم مسلمان جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگ آتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، سارا کچھ. میں کہہ رہا ہوں، مجھے 37 سال کی میری اس لائف کے اندر میں نے شاید کوئی والدین مجھے ایسے یاد ہوں جنہوں نے یہ بھی آ کے کہا شاہ صاحب آپ دعا کریں ہمارا بچہ عالم دین ہو جائے. یہ ہمارے کنسیپٹ نہیں ہے. یہ ہم مراکز بے شک بڑے بڑے بناتے ہیں، عالی شان بلڈنگیں بناتے ہیں، وہ سارا کچھ الگ بات ہے، لیکن ہماری ڈگر جو ہے وہ فائل ہو چکی ہے. ہماری سوچ کا انداز بدل گیا. جب سوچ بدل گئی تو اوپر سے بندہ جو جبہ پہن لے یا پینٹ شرٹ پہن لے اسے کیا فرق پڑے گا؟ سوچ کا انداز ہی جب بدل گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان نے یہ منت مان لی کہ یا اللہ جو اولاد میرے ہاں ہوگی میں اسے تیرے دین کی خاطر وقف کر دوں گی، آزاد کر دوں گی، اپنا کوئی کام نہیں لوں گی. وہ بھی سچویشن ذرا دیکھیں کہ آپ کے شوہر جو ہیں حضرت عمران وہ وصال کر چکے ہیں، بچہ بھی دنیا میں آنے والا ہے، اور آپ کو آخر اپنے بڑھاپے کا بھی خیال ہوگا کہ یا اللہ کو بچہ ہوگا میری بھی خدمت کرے گا، کوئی باہر سے کما کے لائے گا، میں گھر بیٹھوں گی. وہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیں، عرض کی یا اللہ جو کچھ تو مجھے عطا فرمائے گا وہ تیری دین کی خدمت کی خاطر میں اس کو آزاد کروں گی. بس اتنی میری دعا ہے، اتنی التجا ہے، فتقبل منی، یا اللہ اس کو قبول کر لینا اپنی بارگاہ. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں. اب یہ اس دور کا جو تقاضا تھا، اس دور کا تقاضا یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے مسجد اقصیٰ، یہ جو فلسطین میں ہے بیت المقدس، اس کی خدمت کے لیے لڑکے اور مرد جو ہیں وہ وہاں پر جایا کرتے تھے. لڑکے اور مرد اس مسجد کی خدمت کے لیے جایا کرتے تھے، مقرر ہوتے تھے، وقف بھی ہوتے تھے. لوگ دن رات خدمت کرتے، مسجد کی صفائیاں کرتے، مسجد میں جھاڑو ڈالتے، سارا کچھ کرتے. اہتمام ہوتا لوگوں کو تاکہ کوئی تکلیف نہ ہو نمازیوں کو آنے کے لیے. ہمارے مراکز کی طرح نہیں، گاؤں کے اندر تھوڑا سا کوئی پیپر پڑا ہوا دیکھا تو امام صاحب کو فون کر دیا، کہا صفائی نہیں تھی ٹھیک ہوئی. خود اٹھاتے، خود کام کرتے، وقف ہوتے لوگ خدمتوں کے لیے. آپ کو یہ خیال مبارک ہوگا حضرت عمران کی زوجہ محترمہ کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان کا یہ خیال مبارک تو یقیناً ہوگا، چونکہ اس دور میں یہ روٹین یہی تھی، یعنی معمول یہی تھا کہ لڑکے اور مرد جو ہیں وہ مسجد کی خدمت کے لیے وقف ہوتے تھے. آپ کا خیال تو ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے گا تو میں اس کو وقف کر دوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ وقت آیا فلما وضعتھا قالت رب انی وضعتھا انثی. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہماری حکمت کاملہ نے یہ منظر دکھایا کہ جب ان کے ہاں اولاد ہوئی تو بجائے بیٹا پیدا ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی. اللہ پاک نے انہیں بیٹی عطا فرمائی. اللہ پاک خود فرماتے واللہ اعلم بما وضعت. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کے ہاں کیا پیدا ہوا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جیسی بیٹی ہم نے حضرت عمران کی عطا فرمائی، حضرت عمران کی بیوی کو عطا فرمائی، وہ بیٹی جو تھی ہم اس کو اگر بیٹا بھی دے دیتے تو وہ بیٹا اس بیٹی کی شان جیسا نہ ہوتا. وہ بیٹا جو ہے اگر دیتے تو وہ بیٹا بھی اس بیٹی کی شان جیسا نہ ہوتا. کہ اس عورت کی کیا شان ہوگی، اس عورت کی کیا شان ہوگی جو کل کو ایک نبی کی ماں بننے والی ہے. کتنی عظیم ہے وہ عورت جو ایک نبی کی ماں بننے والی ہے. فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. اس بیٹی جیسا، اس عورت جیسا، اس لڑکی جیسا بیٹا بھی کبھی نہ ہوتا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا فرمائی۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں آتا ہے، یہ ہمارے ہاں جہالت کی وجہ سے اصل حکمتوں کو دینے والا جانتا ہوتا ہے، لینے والا نہیں جانتا ہوتا۔ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ اگلے دن غالباً میں خبر میں نے کوئی پڑھی یا سنی، ہاں وہ میں نے سنا کہ وہ ایک بندے نے بتا رہے تھے کہ ٹیلی ویژن چینل پہ معتبر عالم دین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی بات اس لیے میں آگے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اعتبار ہے۔ بے اعتباری بات اس جگہ پہ بیٹھ کے کرنی نہیں چاہیے، ویسے اللہ کا فضل ہے اس جگہ پہ نہ بیٹھوں پھر بھی کبھی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بتا رہے جب یہ مظفر آباد کا زلزلہ آیا ہے، مظفر آباد والا زلزلہ جب یہ 2005 میں غالباً آیا تھا، اس کے بعد ایک عورت نے ان کے پاس جا کر بات بتائی کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ کتنی؟ 4 بیٹیاں عطا کی۔ وہ کہتی ہے کہ جب چوتھی بیٹی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو میرا خامن جو ہے وہ بہت ناراض ہوا اور بہت غصے میں آیا، اور اتنے غصے میں آیا، اتنا ناراض ہوا کہ جوں ہی اس نے خبر سنی کہ اللہ تعالیٰ نے چوتھی بیٹی عطا کر دی ہے تو اس نے اسی وقت گھر آ کر اپنی اس نوزائیدہ بچی کو، چھوٹی سی بچی کو جو ابھی چند گھنٹوں کی بھی نہیں ہوئی تھی، 1 دن کی بھی پوری نہیں ہوئی، جب اسے خبر ملی باہر سے گھر آیا، یہ مظفر آباد کی بات ہے، اس نے پتہ چلا چوتھی بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس نے بیٹی کو اٹھایا، گھر میں چولہا جل رہا تھا اس کے اندر اس کو پھینک دیا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اس کے پھینکنے کی دیر تھی، اس سے 1 سیکنڈ نہیں لگا کہ مظفر آباد میں زلزلہ آیا۔ وہ کہتی وہ بیٹی کو پھینکنے کا عمل اور زلزلہ آنے میں 1 منٹ کا بھی فاصلہ نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ عورت جو تھی وہ بچی، اور اس نے بعد میں یہ بات جو ہے وہ جا کے علماء کی بارگاہ میں عرض کی کہ ایسا پاسبل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے ساتھ جب بندہ اس طرح کرے تو وہ خالق ہے، وہ درگزر کرنے پہ آئے تو جس بات کو مرضی درگزر کر دے، اور پکڑنے پہ آئے تو جس بات پہ چاہے پکڑ لے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، وہ چاہے تو گناہ کبیرہ پر بھی گرفت نہ کرے، یہ اس کا ایک اپنا نظام ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے کسی کی بات کا، وہ خود مالک ہے ساری کائنات، چاہے تو گناہ کبیرہ پر بھی گرفت نہ کرے اور چاہے تو صغیرہ پر ہی گرفت کر کے عذاب دے دے۔ اور یہ اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر قرآن پاک میں فرمایا، مجھے یاد آ گیا، خالق کائنات فرماتے ہیں کہ جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں کفار کے گھر، کس کے گھر بولیے؟ کفار کے گھر، فرمایا جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو بیٹیوں کی پیدائش کی خبر سن کے، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، فرمایا بیٹیوں کی پیدائش کی خبر سن کے کافروں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان کی یہ علامت نہیں، مسلمان کی یہ علامت نہیں ہے کہ وہ بیٹیوں کی پیدائش پہ معاذ اللہ پریشان ہو۔ بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو بیٹوں سے کہیں اعلیٰ ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، فرمایا کہ ان کو اگر ہم بیٹا بھی دیتے تو وہ اس بیٹی جیسا تو نہ ہوتا۔ کتنی عظمت والی تھی سیدہ مریم، فرمایا کہ ان کی والدہ کہتی ہے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو مولا کریم شیطان سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم کو بھی اور حضرت مریم کی اولاد کو بھی میں شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یا اللہ، یہ والدین کے مانگنے والی دعائیں یہ ہیں، آپ توجہ فرمائیں بس، کہ اولاد کے یہ دعائیں مانگی، یا اللہ میری یہ اولاد شیطان کے راستے پر نہ چل نکلے، یہ تیرے راستے پر رہے۔ اولاد کے لیے یہ کچھ مانگنا چاہیے۔ دنیا کے اسباب تو خدا نے مومن کافر سب کو دے رکھے ہیں، وہ بھی مانگنے چاہیے، یہ نہیں کہ نہیں مانگنے چاہیے، لیکن جو اعلیٰ چیز ہو بیان اس کا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ یا اللہ اس کو، میری بیٹی کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا، اور اس کی آگے جو اولاد اس کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام یہ پیدا ہوئی، اور مریم کا معنی آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے؟ مریم کا